الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی ہے، اور اس سورہ کی تلاوت اور اس سورہ کی خدمت میں رہنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو بشارت دی اور ہدیہ دیا جناب زہرا کی صورت میں، اور یہ اعلان کیا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نماز کی صورت میں شکریہ ادا کریں اور اس کی راہ میں مہر کی قربانی، بڑی قربانی، مہنگی قربانی دیں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. میں نے اس سورہ کی تلاوت اس لیے کی کہ نبی کے دشمن کو بے نام و نشان کرنے والے کو حسین کہتے ہیں یا زینب کہتے ہیں. جناب زینب کبریٰ نے نبی کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیا. آج اگر کوئی نبی کا دشمن چاہے بھی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے تو وہ جناب زینب کی لعنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عذاب الہی ہے ہر اس شخص کے لیے جناب زینب کا نام کہ جو نبی کا دشمن ہے. لہذا اس بی بی کی عظمت، اس بی بی کی فضیلت اتنی انفرادیت رکھتی ہے کہ جس کے باب میں، جس کے بارے میں یہ ایک بہت حسین اور عظیم عنوان ہے کہ جنہیں معصوم عقیدہ بنی ہاشم کہتے ہو. دیکھیے جناب زینب کبریٰ کے زیارت نامے سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی اگر میں اور آپ چاہیں کہ بی بی کی معرفت میں اضافہ ہو تو سیدہ کی معرفت میں اضافے کا ایک رستہ سیدہ کا زیارت نامہ ہے. سیدہ کی معرفت کا ایک رستہ بی بی کے القاب ہیں. سیدہ کی معرفت، جناب زینب کی معرفت کا ایک رستہ، ایک ذریعہ ائمہ اہل بیت کی اقوال ہیں جو انہوں نے جناب زینب کی شان میں کہی. یہ تین رستے ہیں کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے. یا اس کا زیارت نامہ پڑھیں. زیارت نامہ اسی جیسی شخصیت نے اس کے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے
ہم اسے زیارت نامہ کہتے ہیں. یعنی امام جعفر صادق اگر امام حسین کو سلام مثلا امام رضا اگر امام حسین کو سلام کر رہے ہیں تو ایک معصوم دوسرے معصوم کو سلام کر رہا ہے. تو یہ ذریعہ ہے، رستہ ہے کہ ہمیں یہ پہچاننے میں آسانی ہو کہ معصوم کی نگاہ میں معصوم کا مقام کیا ہے. مثلا زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام تمام ائمہ کو سلام کر رہے ہیں، اہل بیت کو سلام کر رہے ہیں، تو اس کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ، دوسرا رستہ ان کے وہ القاب کہ جو ان کے زمانے میں یا ان کی شہادت اور رحلت کے بعد ان سے منسوب ہوئے، اور وہ القاب اگر معصوم کی زبان پر آئے ہیں تو یہ اس شخصیت کی معرفت کا ایک رستہ ہے. دوسرا رستہ، تیسرا رستہ اس شخصیت کا وصیت نامہ ہے. یعنی دیکھا جائے کہ انہوں نے جاتے ہوئے کیا کہا، اس لیے کہ جو جاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے نا، جو جاتے جاتے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا حاصل بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یا یہ میں چاہتا تھا، لہذا میرے چاہنے والے میری اس چاہت پر عمل کریں اور ایسا کر کے دکھائیں جیسا میں چاہتا ہوں. یہ ایک رستہ ہے. یہ تین رستے ہیں کسی بھی شخصیت کی معرفت کے. جناب زینب کبریٰ کی عظمت اور فضیلت کے باب میں یہ تینوں رستے، یہ تینوں عنوان بی بی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. زیارت نامے میں کیا یہ جملہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ آپ شروع کرتے ہیں یہاں سے، اور پھر آپ کہتے ہیں آگے چل کے کہتے ہیں کہ السلام علیک ایتھا الصابرۃ المجاہدہ، سلام ہو اس بی بی پر جو صابرہ بھی ہے اور مجاہدہ بھی ہے. یعنی جس بی بی کو صابرہ اور مجاہدہ کہہ کے یاد کیا جا رہا ہو، خود صابرہ پر غور کریں تو شاید سیدہ زینب ہم سے راضی ہو جائیں. یہ گویا زیارت نامے میں بی بی کے القاب بیان ہو رہے ہیں. السلام علیک وعلی جدک وعلی ابیک وعلی امک. وہ کیسی بیٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دادا، اس کے نانا کو بھی سلام جا رہا ہے. وہ کیسی عظیم اولاد ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی ماں کو سلام جا رہا ہے. اس بی بی نے کیا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بھائی کو سلام جا رہا ہے. یہ جناب زینب کی عظمت میں ایک روشن باب ہے جسے زیارت نامہ کہا جاتا ہے. مثلا آگے جا کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک وعلی الائمۃ المعصومین من ذریۃ عقیق الحسین. سلام ان ائمہ پر کہ جو آپ کے بھائی حسین کی اولاد ہے. یعنی جناب زینب سبب بنی ہے کہ امام رضا کو سلام جائے، جناب زینب سبب بنی ہے کہ امام ہادی کو سلام جائے. یہ زیارت نامہ معرفت جناب زینب کا ایک منفرد اور حسین باب ہے. اس مختصر زیارت نامے میں تو وہ جملہ نہیں ہے، لیکن میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ آپ وہ جو کتاب میں مفصل زیارت نامہ ہے نا اسے بھی ضرور پڑھیں. اس زیارت نامے میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر جس نے 11 محرم کو اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے نہر کی طرف رخ کر کے عباس کو بلایا اور کہا تھا کہ کہاں ہے میرا وہ بھائی عباس جس نے مجھے مدینے میں سوار کروایا. یعنی ایک بی بی ہمیں جوڑ رہی ہیں، کس کس سے؟ نبی سے جوڑ رہی ہیں. ہم جناب زینب کے مزار پر گویا نہیں آئے ہیں، ہم گویا نبی کی خدمت میں آئے ہیں. ہم جناب زینب کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں، گویا مولا علی کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. یہ ایک کیسی بیٹی تھی جس نے اپنے بابا کی زینت، اپنے نانا کا حسن بڑھایا، جس نے اپنی مادر گرامی جناب زہرا کی عظمت کو روشن کیا. خواتین، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی خواتین اگر چاہیں اپنا وقار بڑھانا چاہیں، اپنی حیثیت بڑھانا چاہیں تو انہیں جناب زینب پر غور کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں ایک بیٹی نے دنیا کی ساری بیٹیوں کی عزت بڑھا دی، ایک بہن نے دنیا کی ساری بہنوں کی عظمت بڑھا دی، ایک ماں نے دنیا کی ساری ماؤں کی عظمت کو روشن کر دیا. ہم گویا
اس زیارت نامے کے ذریعے جناب زینب کی عظمت کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں جو معمولاً ہم نہیں کرتے، جو معمولاً ہمارے ذہن میں باتیں نہیں آتی ہیں۔ مثلاً اب اسی زیارت نامے میں ہم نے ابھی پڑھا السلام علیکہ ایتھا الصابرہ، سلام ہو اس بی بی پر جو صابرہ ہے۔ یہ بی بی اگر صابرہ نہ ہوتی نا تو آسمان گر جاتا، یہ بی بی اگر صابرہ نہ ہوتی زمین پھٹ جاتی، یہ بی بی اگر صابرہ نہ ہوتی تو شام کا دربار یزید پر گر جاتا۔ یہ اگر بی بی صبر نہ کر رہی ہوتی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے وہ منظر دکھایا تھا، ایک لمحے کے لیے اپنا اختیار دکھایا تھا جناب زینب نے، جب جناب زینب نے فرمایا تھا نا اسکت، خاموش، جیسی بیوی نے کہا تھا نا خاموش، جس گھوڑے نے پیر اٹھایا ہوا تھا اس کا پیر اٹھا نہ گیا، جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی لگی ہوئی تھی نا، لٹکی ہوئی تھی، وہ جھومتی بھی جہاں گئی تھی وہیں رک گئی تھی۔ گویا اس پوری دنیا کے سانس کو روک دیا تھا جناب زینب نے۔ یہ اس کو دی یا اس کو، اور پھر یہ بیوی نے آواز دی خاموش، اور پھر ادھر جناب امام سجاد کی آواز آئی پھوپھی اماں آپ تو عالم غیر معلم، یعنی گویا آواز دے کر کہا پھوپھی اماں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے اس غصہ کرنے پر، آپ کے اس ناراض ہونے پر عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ جائیں گے آپ اس دربار میں جس میں زینب نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے اور علی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں پر آزاد کریں۔ یہ جناب زینب کے مزار کی مجلس ہے، یہ ہمارے گھر کی کوئی مجلس نہیں ہے۔ میں ابھی مجلس کے لیے جب آیا تو ایک جوان روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آج کھل کے مسائل پڑھیے، بہت دن ہو گئے ہم کھل کے رو نہیں پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا پاک مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر رونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کرنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو گیا رونے کے لیے؟ بی بی کے القاب میں ایک لقب جناب زینب کا ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ حضرت عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا حسن، بنی ہاشم کا جمال۔ جس خاندان میں ہر فرد حسین تھا، ان حسینوں میں اگر کوئی حسین کہلایا تو وہ عباس رمضان، اور جس خاندان میں ہر فرد عقیل تھا، ہر فرد ذہین تھا، ہر فرد عقل کے کمال پر فائز تھا، ان صاحبان عقل اور عاقل نہیں عقیل، عاقل نہیں عقیل، عقیل اور عاقل میں فرق ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ عقیل یعنی کسی پر مرحلے پر عقل سے خالی فیصلے نہ ہو۔ ان صاحبان فہم و فراست میں اگر کوئی صاحب فراست کہلائے اور وہ ایک خاتون ہو تو وہ جناب زینب کا وجود ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ میں نے اس لقب پر غور کرنے کے لیے آپ کو رحمت دی ہے۔ دیکھیے جب بہت زیادہ غم ہو نا تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، کہتی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے 5 جنازے دیکھے، مجھ سے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ جس زینب نے 72 لاشیں دیکھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بلند آواز سے، جس بی بی نے 72 لاشیں دیکھی ہو اور اس کے بعد اپنے علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھی ہو، اور ان لاشوں میں وہ لاشا بھی دیکھا ہو کہ جو اپنے بھائی حسن کی نشانی بھی ہو، اور وہ بچہ یتیم بھی ہو،
اور وہ بچہ پیغمبر کی شبیہ بھی ہو، وہ بچہ مولا کائنات کی تصویر بھی ہو، اور وہ بچہ پھوپھی سے بہت لاڈ بھی کرتا ہو، اور اس بچے کا پامال بدن دیکھا ہو، اس بی بی زینب نے کیا اس بی بی زینب نے کربلا میں کیا نہیں دیکھا۔ ایک اور لاشے کا کہ بی بی نے وہ لاشا بھی دیکھا، وہ لاشا وہ ہے جسے علی اصغر کا لاشا کہا ہے، چھوٹا سا لاشا، ننھا سا بچہ، گلے میں تیرے سے شعبہ، وہ لاشا بھی زینب نے دیکھا۔ مگر عزیزانو یہ سارے لاشے زینب نے دیکھے، میری بی بی نے یہ سارے لاشے دیکھے، ایک لاشے کا بیان سنیں گے؟ وہ لاشا تو وہ ہے جو زینب سے پہچانا نہیں گیا، اجرکم اللہ، وہ لاشا وہ ہے کہ جو بھائی حسین کا لاشا، جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا، بی بی زینب مجھے معاف کرے گی، اجرکم اللہ، میں بھائی سے آرزو کروں گا کہ مصائب کے بعد لوحہ پڑھتے ہوئے مزار کی نام آنکھوں میں آنسو ہوں اور سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہو، اور ہم سب روتے ہوئے فرصہ دیتے ہوئے جناب زینب کے حرم میں داخل ہوں۔ جب امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے زین پکڑ کے سمجھ جاتے تھے، اس وقت برابر کی بہن زینب، شریکت الحسین زینب، عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون باہر روڈ رستے پر آ جائے، گھر سے باہر آ جائے اور اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ دے تو گزرنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس بیوی کو کوئی حاجت ہے، یہ بیوی کچھ مانگنا چاہتی ہے، اس بیوی کو کوئی طلب ہے، یہ کچھ چاہتی ہے، یہ کوئی سوال کر رہی ہے۔ جب حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا تھا، میری بیوی نے کبھی دائیں دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھے، کبھی بائیں دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی تو عرب کی غیرت رکھنے والا، کوئی تو ہوگا جو عرب کی غیرت رکھے گا اور پڑھ کے کہے گا علی کی بیٹی تجھے کیا چاہیے۔ مگر کسی نے پڑھ کے نہیں کہا۔ میں فرض کر رہا ہوں، میرے ماں باپ یعنی میرے ماں باپ میری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں پر، میں فرض کر رہا ہوں ابھی میں اس ممبر سے گر جاؤں تو وہاں سے میرا بھائی اٹھے گا، کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی وہاں سے مجھے سہارا دے گا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں کون؟ اگر میں کسی بلندی سے گر جاؤں تو ہر شخص آگے بڑھ کر سہارا دے گا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تب بھی محبتوں کا اظہار ہوگا۔ کربلا میں حسین گھوڑے سے گر گئے، کسی نے نبی زادے کو سہارا نہیں دیا، اور بہن زینب کھڑی دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ امام حسین سے آنسو مانگے، جب آنکھوں میں آنسو نہ آ رہے ہوں اور سب رو رہے ہوں تو ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے حسین کے صدقے میں آنکھ سے گرنے والا آنسو عطا فرما۔ زینب دیکھتی رہی، حسین گھوڑے سے گرتے رہے، اور پھر میرے مولا کے گرد حلقہ تنگ ہونے لگا۔ صابرہ بی بی کی بات ہو رہی ہے، پھر میری بی بی دیکھتی ہے کہ حسین کے گرد حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، ہاتھوں میں تبر لیے ہوئے۔ سنیں گے عزیزانو، ایک شخص نے تو حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، یہ سب زینب دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، حق ہے گریہ کرنے کا، میں مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو خاص روحانیت مجلس میں ہوتی ہے،
घुट घुट के नहीं रोए, आपको रोने से कोई रोक नहीं रहा। सकीना को सलाम हो, जो रोती थी तो तमाचा आता था, जब रोते थी तो ताज़िया आता। आज हमें कोई शाम में जनाबे ज़ैनब के मज़ाक पे रोने से रोक नहीं रहा। फिर ऐसा मरहला भी आया, अजरुकम अल्लाह, फिर ऐसा मरहला भी आया कि हुसैन मौला के गर्दन पे खंजर चलने लगा। वो दुखिया तन्हा गरीब बहन आवाजें देती रही, कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। मगर कुछ देर के बाद जब बीबी ज़ैनब से कुछ बन नहीं पाया तो दौड़ी है खैमा गाह की तरफ, और उस खैमे में गई जहां सैयद सज्जाद वशी की कैफियत में थे। बाजू हिलाकर कहा, ज़ैनुल आबिदीन उठो, करबला के मैदान में सिया आंधियां, करबला के मैदान में ज़लज़ला आ रहा है। इमाम ने फरमाया, खूबी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, नेक नौ के नेज़ा पर हुज्जत खुदा का सर, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मजलिस हो गई, मजलिस खत्म हो गई। बस मेरा दिल कह रहा है कि ज़ैनब बीबी का एक सब्र और सुन लीजिए। करबला के मैदान में बीबी ने अपने भाई को ज़िबा होते देख लिया, मगर अली की बेटी कुछ न कर पाई, रोती रही, फरियादें करती रही। और फिर करबला का मैदान है और आवाज आई, ऐ बीबी ज़ैनब, घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं। जनाब फिजा ने आकर कहा, छोटी शहजादी, घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं। मेरी बीबी ने पूछा, अम्मा इसका क्या मतलब है? फरमाया, ज़ैनब, घोड़ों के ताज़ा नालें लगाई जा रही हैं ताकि हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाएं। अब एक और सब्र ज़ैनब का। 10 नजीबों ने अपने ताजा सुम लगे हुए घोड़े तैयार किए। घोड़े मक्तल में दौड़ना शुरू हुए, मशरिक से घोड़े दौड़ना शुरू हुए, मगर जब लाशों के करीब आए तो घोड़े रोक दिए गए। तो जनाबे ज़ैनब को एक उम्मीद सी लगी। फरमाया, ऐ अम्मा, इन्होंने घोड़े रोक दिए, मेरे भाई का बदन पामाल नहीं होगा? कहा, नहीं, हबीब का लाशा उठा रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर घोड़ों को रोका गया, कहा, ज़ुहैर का लाशा उठा रहे हैं। अज़ादारों, ज़ैनब देखती रही, एक लाशा उठाया जाता रहा। ये सोचती होगी कोई बढ़ के कहेगा, हमने इसे नबी के दोष में देखा, हमने इसे नबी की ज़बान चूसते हुए देखा। मगर अकेले हुसैन का लाशा, मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, हुसैन की पसलियां कमर से निकल रही थी। ज़ैनब भाई का लाशा पहचान नहीं पाई। जब पहुंची है लाशे पर, हड्डियों का मजमुआ था, जोड़ जोड़ रहता था, आवाज ही ना दो, ये आपका हुसैन।